السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر آڈینس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فیلوز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، آفت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی کم ٹو دا پوائنٹ نو، اب چلتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں، ہمارے سبق کی بات کرتے ہیں۔ ہم کون سا لیسن لے کر چل رہے ہیں جی ویورز؟ تو اگر آپ نے لاسٹ والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ضروراً آپ لازماً جانتے ہوں گے۔ جی تو ہم سبق لے کر چل رہے ہیں عربک الفابیٹس، عربی کے حروف تہجی جن کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی پروننسیشن، ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور اس کہ چند جو ہے لیٹرز باقی ہیں سبق کے۔ جی تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں۔ جی ویورز، تو ہم لاسٹ ویڈیو میں پہنچ چکے تھے عین کے بعد غین، غین حروف مفردہ کو ہم ادا کر چکے تھے۔ سو آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فرسٹ لیٹر آف دا ڈے فا، فا الف، فا۔ فا کے مخرج کی بات کریں تو فا کی آواز جس طرح ہم پھونک مارتے ہیں کسی چیز کو، اس طرح ہم ہونٹوں کو ہمیں گول کرنا پڑتا ہے۔ تو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہم ہوا کو باہر نکالتے ہیں، اس طرح کی آواز فا کی، فا، فا۔ قاف، قاف الف فا، قاف دو نقطوں کے ساتھ قاف، اور اس کا جو قاف کا جو مخرج ہے وہ ہمارا تھروٹ ہے۔ قاف، قاف الف مد فا، قاف۔ مد کا استعمال اس لیے ہے کہ ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے قاف الف مد، قاف۔ اس کو ایک مد، بڑی مد جس کو عرفیہ میں بولتے ہیں، اس کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس مد کی جو لمبائی ہے وہ 5 انگلیوں کے برابر ہے۔ 5 انگلیاں ہماری بند ہوں اور ہم انہیں جب اوپن کرتے ہیں تو 1 بائی 1 اس کی جو ڈیوریشن بنتی ہے اس کے ایکول، اس کے برابر اس کو سٹریچ کیا جائے گا، اس کی آواز کو۔ قاف، اس میں زبان کا استعمال مخرج میں نہیں ہے، زبان اپنی جگہ پر سسٹین کرے گی، اور ہم گلے کے میڈل سے، قاف، گلے کے میڈل سے اس کی آواز نکالیں گے۔ نیکسٹ ہے کاف، کاف، قاف، پہلے تھا قاف، اب ہے کاف، قاف۔ قاف کی جو 2 ڈاٹ والا قاف ہے، اس کی آواز کو ہم منہ کھول کر، گویا کہ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اور موٹی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، جبکہ جو دوسرے والا کاف ہے اس کو باریک آواز کے ساتھ ادا کیا جائے، کیف، کیف، نہ کہ قاف بلکہ کاف۔ ڈنڈے والا کاف اس کو 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ بلیک میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کاف الف مد لکھا ہوا ہے، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کاف کو لکھنے کا، کیف، کیف، کیف۔ زبان ہماری اس کی جو انر سائڈ ہے وہ نیچے والے جبڑے کے ساتھ ٹچ رہتی ہے، اور کیف آواز کو دبا کر نچلی سطح پر رکھتے ہوئے باہر نکالیں گے، باریک آواز۔ نیکسٹ ہے لام، لام۔ زبان کی ٹوک اور لام کی آواز کے لیے زبان کی ٹوک اس کا بالکل فرنٹ جو ہے، آگے والی جو اس کی نوک ہے زبان کی، اس کو اپر پیلیٹ کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، لام۔ اینڈ پہ میم کے لیے دونوں ہونٹوں کو ملا دیں گے، لام۔ نیکسٹ ہے میم، میم۔ میم کی آواز کے لیے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ٹچ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور آخر میں میم یا مد، میم۔
آخر میں میم کو ادائیگی کے لیے پھر دونوں ہونٹوں کو آپس میں ٹچ کر دیں گے. میم. جی ویورز، تو نیکسٹ لیٹر ہے نون. نون. میم. نون. نون. لام کی آواز جب ہم نے جو مخرج اس کا دیکھا تھا، لام کے لیے زبان کا بالکل جو کارنر ہے آگے والا کونا، اس کو پیلٹ کے ساتھ، اپر پیلٹ کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے، جبکہ نون کو ادا کرتے ہوئے نون زبان کا جو فرنٹ ہے، ٹو ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو جو پیچھے والا بیک والا حصہ ہے زبان کا، ٹو کے ساتھ جو پیچھے والا ساتھ ٹچ کرتا ہوا ٹو کے ساتھ حصہ ہے، اس کو بھی اپر پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہوتا ہے، پھر نون کی ادائیگی کر پاتے ہیں. نون. اور نون کے ساتھ واو ہے، نون واو مد، نون. نون. واو آ رہا ہے نون کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے واو کی ادائیگی کے لیے ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے. نون. آگے ہے واو. واو. لائک جس طرح آپ انگلش میں ہم کسی کی اچھی پرفارمنس کو دیکھ کر، کسی امیزنگ اچھی چیز کو دیکھ کر ہمارے منہ سے ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر ہم لفظ نکالتے ہیں. واو جس کی اسپیل اگر کریں تو WAOW، واو. اپریسیشن یا اپنے جو ہماری جو جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے، لائک بالکل جو حروف مفردات میں عربک میں واو ہے، اس کی جو ساؤنڈ ہے بالکل اس کا جو تلفظ ہے لائک انگلش والا جو واو میں نے جس کی مثال دی اس کی ہی طرح ہے. واو. واو الف حمزہ واو. واو. اور واو کے ادائیگی کے لیے ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے. واو. زبان اپنی جگہ پر اپر اور ان جو نیچے والا پیلٹ ہے اس کے درمیان میں برقرار رہتی ہے اپنی جگہ پر. واو. واو. نیکسٹ ہے ہا. ہا. انر جو ہمارا تھراٹ ہے اس کا مخرج ہا کے لیے جو مخرج ہے وہ ہمارا جو تیسرا حلق تھراٹ کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے، جس کو انر تھراٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کا مخرج ہے. ہا. بھاری آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. ہا الف ہا. جی ویئرس، تو حمزہ ہم بات کر رہے تھے ہا کی. ہا کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے حمزہ. حمزہ. ہا میم زا ہا. حمزہ. ہا کے ساتھ حمزہ کا مخرج بھی سیم ہے، جس طرح ہا کا مخرج ہے انر تھراٹ، وہیں سے حمزہ کی آواز جو ہے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. حمزہ بھاری آواز کے ساتھ. حمزہ. آگے ہے یا. یا الف یا. یہ جو یا ہم دیکھ رہے ہو ویورز، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوٹی یا بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ جب ہم آگے چلیں گے تو چھوٹی یا اور بڑی یا کا جو ڈفر ہے، ان کا جو فرق ہے ان کی ساؤنڈ میں، اس کو ہم مزید آگے جب الفاظ کی طرف جائیں گے، لیٹرز کو ملا کر الفاظ بنانا سیکھیں گے، تو اس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. یا الف یا. اس کا مخرج جب یا کو ادا کرتے ہیں، یا تو ہماری زبان کا جو مڈل ہے یا وہ اوپر اپر پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور اپر پیلٹ کی طرف اٹریکٹ کرتے ہوئے یا اپر پیلٹ اور جو ہماری ٹونگ ہے، زبان ہے، اس کے درمیان سے اس آواز کو نکالا جاتا ہے، اور جو زبان ہے وہ اپر پیلٹ کے ساتھ ایک طرح سے ٹچ کرتی ہے، پراپر مکمل ٹچ نہیں کرتی، اس کے درمیان تھوڑا سا گیپ باقی رہتا ہے، اسی گیپ میں سے آواز کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں. یا. اور دین آگے ایک اس کو بڑی یہ بولتے ہیں. لاسٹ لیٹر آف عربک الفابیٹس، حروف مفردات، حروف تہجی کا، جس کو بڑی یا بھی بولتے ہیں. یہ یا الف یا. مخرج دونوں کا سیم ہے، جبکہ ان کی
الفاظ کے اندر دونوں کی جو آواز میں فرق ہے اس آواز کو ہم کیسے پتہ چلیں گے؟ آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اگر آپ ویڈیوز دیکھنا آپ بھول جائیں گے، آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ اس کا جو استعمال ہے دونوں چھوٹی اور بڑیا کا جو ان کا الفاظ کے اندر ان کی آواز میں جو فرق ہے آپ اس کو نہیں جان پائیں گے۔ تو اس لیے ڈونٹ فارگٹ ٹو واچ ویڈیوز، یہ بہت کمپلسری ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ اس کے بنا ہم دونوں کا فرق جو ہے نہیں سمجھ پائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ویڈیوز کو دیکھنا لازمی ہوگا۔ جی ویورز، تو یہ تھا آج کا سبق جو آپ نے سنا، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے ضرور توجہ کے ساتھ ویڈیو سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو میسیج دیتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل پر آئیں، چینل ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ یہ ویڈیوز کے اندر میں کوئی ایسی گپیں نہیں سنا رہا ہوتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنا اور اس کو سیکھنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز ہم حروف مفردات کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں گے، دین ہم نیکسٹ ورس کی طرف بڑھ پائیں گے، اور پھر ہم آیات ورسز کو پراپرلی اچھے طریقے کے ساتھ، میننگ فل طریقے کے ساتھ ان کو پڑھ سکیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ میسج دے چکا ہوں کہ اگر ہم ان کی حرکات، زبر، زیر پیش، فتحہ، کسرہ، ضمہ، لائک تنوین، ٹو فتحہ، دو زبر، ٹو کسرہ، دو زیر، ٹو ضمہ، دو پیش، ان کی ادائیگی میں ہم اگر فرق کریں گے تو یقین کریں اس کا جو معنی ہے، میننگز ہیں، ان کا زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ سو اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ سو میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں، چینل پر آئیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی ویڈیوز دیکھیں، ڈونٹ فارگٹ ٹو واچ ویڈیوز۔ ہر نئی آنے والی ویڈیوز بیل آئیکن کو پریس کریں، ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک پہنچے گا۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں، فیس بک پہ فالو کریں، یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اٹ وڈ بی بیٹر فار یو اینڈ مائی سیلف آلسو، آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا، دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں، ہمارے مال اولاد، ہر چیز میں برکت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔